دوستو امیت کمار ہیں پونے سے بھارت. انہوں نے ایک کویسچن بھجوایا ہے. آئیے پہلے وہ سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں. نمستے باسط صاحب، میں امیت کمار پونا سے بول رہا ہوں. بیسیکلی میں پٹنہ کا ہوں، لیکن یہاں پونا میں سروس کے کارن پونے میں رہتا ہوں. ابھی آپ کا ایک ویڈیو دیکھا جس میں آپ بول رہے تھے کہ کشمیریوں کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، اس لیے ان کو کشمیر کو کے لوگوں کے بھاونا کو دیکھتے ہوئے اس کو پاکستان میں ملا دینا چاہیے. تو باسط صاحب، آپ کی پاکستان اور آپ کی قوم کو تب کیا ہو جاتا ہے جب بنگلہ دیش میں جو لاکھوں مسلمان جو بہار سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور ابھی وہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں، کیا ان کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ جن کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ لوگ کتنے بد نصیب تھے جو بہار چھوڑ کے اور چلے گئے بنگلہ دیش، پاکستان کے لالچ میں، اسلامک کنٹری کے لالچ میں. ہمارے دیش میں تو بہت سارے کروڑوں مسلمان رہتے ہیں، کافی اچھے سے رہتے ہیں. میں پونے میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں وہاں پہ 50-50 مسلمان اور ہندو دونوں رہتے ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کافی اچھے سے رہتے ہیں. کہیں کہیں پہ تو پرابلم ہے ہی، ایسا کچھ نہیں، میں نہیں کہتا کہ ہاں پرابلم نہیں ہے، کہیں کہیں پہ ہے. لیکن ہمیں تو کوئی کہیں بھی نوکری، چاہے کام، چاہے بزنس میں کہیں انتر نہیں دکھتا ہے. آپ کشمیریوں کی اتنی باتیں کرتے ہیں تو وہ جو 50 لاکھ کے آس پاس جو مسلمان، جو بہاری مسلمان ابھی بنگلہ دیش میں کیمپوں میں بہت بری استھتی میں جی رہے ہیں، ان کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ نے ایک اور بات بولا کہ آزادی کی تحریک کو آپ روک نہیں سکتے، آج نہ ہو تو کل ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کو بلوچستان بھی ایک آزاد ملک ہو جائے گا جیسا کہ وہاں کے لوگوں کی مانگیں ہیں؟ دھنیہ واد، تھینک یو، جے ہند. جی امیت، بہت شکریہ آپ کے سوال کا. آپ کچھ جذباتی ہو گئے اور آخر میں پھر آپ نے بلوچستان کی بات کر ڈالی. شروع تو آپ نے بہاریوں سے کیا تھا. یقیناً یہ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور میں نے شاید کچھ عرصہ پہلے اس پہ ایک ویڈیو بھی کی تھی اور اس کا عنوان یہ رکھا تھا کہ شرم ہم کو مگر نہیں آتی. کہ اس وقت جتنے بھی پاکستانی جو بنگلہ دیش میں ہیں 4-5 لاکھ کے قریب ہے، آپ نے زیادہ تعداد بتا دی، 4 یا 5 لاکھ کے قریب ہیں. تو پاکستان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو بنگلہ دیش سے واپس لے کر آئے اور یہاں پہ ان کو آباد کرے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. گو کہ بہت سے لوگ آئے بھی، مشرقی پاکستان جب بنگلہ دیش بن گیا تو بہت سے لوگ آئے بھی. بہت سے اسلامک جو تنظیمیں تھیں، رابطہ عالم اسلامی، محترم اسلامی، انہوں نے اپنا رول بھی، کردار پلے بھی کیا. لیکن بہرحال میں تو ذاتی طور پہ بہت دکھی ہوتا ہوں جب میں ان پاکستانیوں کو بنگلہ دیش میں دیکھتا ہوں، اور جس طرح وہ وہاں کیمپوں میں رہتے ہیں. بڑی بڑی خستہ حالی ہے وہاں پہ. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں، کل نہیں میں آج ان کو واپس لے آؤں. اور ہم کچھ لوگ جو پاکستان میں ہیں وہ اس بارے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی توجہ بھی اس طرف دلاتے ہیں، کیونکہ نسلیں خراب ہو گئی ہیں وہاں پہ. ان کیمپوں میں نہ تو کوئی تعلیم کا نظام ہے، نہ صحت کا بندوبست ہے. تو آپ نے اچھا کیا کہ مجھے بھی یاد دلا دیا اور ہمیں بھی آئینہ دکھا دیا. اس میں تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو وہاں پہ 4-5 لاکھ اس وقت پاکستانی، میں تو ان کو پاکستانی ہی کہتا ہوں، بہاری بھی نہیں کہتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہر حوالے سے پاکستانی سمجھتے ہیں اور پاکستان کے جھنڈے میں اپنے آپ کو دفن کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ اب اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو یہ جو پاکستانی وہاں پہ مقیم ہیں، ان کی واپسی کا بندوبست حکومت پاکستان کو جلد از جلد کرنا چاہیے. اس وقت بھی دیکھیے ہمارے یہاں تقریباً 2 ملین کے قریب افغان ریفیوجیز یہاں پہ ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا مزید ریفیوجیز. تو وہ ریفیوجیز نہیں ہیں، وہ مہاجرین نہیں ہیں. خدا کا خوف کیجیے، وہ پاکستانی ہیں. اور پاکستانیوں کو اگر آپ اپنے ملک میں آنے سے روکیں گے تو پھر یہ پاکستان بننے کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہے، فرینکلی اسپیکنگ، اگر آپ مجھ سے پوچھیں. کیونکہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ اسلام پہ ہے. وہ زبان یا نسل پہ نہیں ہے. تو میں تو بڑا اس کے بارے میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا
کہ یہ پاکستان کی اخلاقی، سیاسی، قومی ذمہ داری ہے کہ وہ ان 4 سے 5 لاکھ جو پاکستانی اس وقت بنگلہ دیش میں قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں ان کا فوراً سے پیشتر واپسی کا بندوبست کرے۔ تو بالکل آپ ٹھیک بجا فرما رہے ہیں کہ اس میں ہماری طرف سے کوتاہی ہے، اور جو کوتاہی ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں کہ کشمیر پہ تو ہمارا دل دھڑکتا ہے، لیکن بلوچستان کے معاملے میں ہم خاموش رہتے ہیں۔ دیکھیے، دل تو بہت سی چیزوں کے لیے دھڑکتا ہے امیت صاحب، لیکن کیا کیا جائے کہ کشمیر کا معاملہ جب آپ لوگ کشمیر کے معاملے کو دوسرے معاملات کے ساتھ گڑبڑ کر دیتے ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے۔ پھر لگتا یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا پیروکیل ہو گئے ہیں، تھوڑا سا کوئی اینکیں بدل لی ہیں، آپ نے کسی اور اینک سے دیکھنا شروع کر دیا۔ دیکھیے، ہر چیز کا ہر مسئلے کا ایک ہوتا ہے بیک گراؤنڈ۔ جہاں تک بلوچستان کا مسئلہ ہے، وہاں کوئی مسئلہ ایکچولی ہے بھی نہیں، وہ بہت سی بیرونی قوتیں ہیں جو یہ مسائل ہمارے لیے اٹھا رہی ہیں، اور اگر میں مان بھی لوں کہ چلیں کوئی انسرجنسی وہاں پہ چل رہی ہے، تو اس قسم کی انسرجنسیز تو آپ کے ہاں بھی چل رہی ہیں، لیکن وہ آپ کا داخلی معاملہ ہے، اور یہ بھی ہمارا داخلی معاملہ ہے، اندرونی معاملہ ہے، اس کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلوچستان پہ یا فار دیٹ میٹر آسام پہ، میزورام پہ، ناگالینڈ میں کوئی اقوام متحدہ کی قراردادیں تو نہیں ہیں کہ ہم شور مچائیں کہ بھئی آپ ان کو حق خود ارادیت دیجئے۔ اسی طرح بلوچستان پہ بھی کوئی اقوام متحدہ کی قراردادیں نہیں ہیں، تو جموں اور کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اس کو آپ اس کے ساتھ کیوں ملا رہے ہیں؟ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، پاکستان اور بھارت نے، دونوں ممالک نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم وہاں پلیبسٹ کروائیں گے، پھر بھارت اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گیا، تو اسی وجہ سے مزید کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی ہیں، اور آج تک اگر وہاں پہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں تو وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ان کا حق خود ارادیت دے دیا جائے، لیکن بھارت اس مسئلے کو مزید سے مزید پیچیدہ کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ اب کوئی صورت نظر نہیں آ رہی فی الحال۔ لیکن بھارت، جموں اور کشمیر کے لوگوں نے اگر یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ اپنی آزادی کی جنگ لڑتے رہیں گے تو لڑتے رہیں گے۔ بھارت پھر 9 لاکھ 10 لاکھ فوجیں وہاں اپنی ڈپلائڈ رکھے گا، اور اس خطے میں کبھی امن نہیں آ سکے گا۔ اگر بھارت کی یہی مرضی ہے تو سو بی ایٹ، اگر بھارت یہی چاہتا ہے کہ یہ جو ہمارا جنوبی ایشیا کا علاقہ اسی طرح ہی رہے، انہی حالات میں رہے، یہاں پہ لوگ ترقی نہ کر سکیں، پڑھ نہ سکیں، صحت کی یہاں پہ سہولتیں حاصل نہ ہوں، تو سو بھی ٹھیک ہے، چلتا رہے گا معاملہ۔ پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں دے رکھی ہیں، ہم بھی پھر ود اسٹینڈ کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن جتنے بھی عالمی قوانین ہیں، انسانی حقوق کے قوانین ہیں، وہ اس بات پہ بار بار بھارت کو یہی کہتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو حل کیجئے تاکہ کشمیری بھی آزادی کی فضا میں سکھ کا سانس لے سکیں۔ بھارت ایک اپنے آپ کو جمہوری ملک بھی کہتا ہے، لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ بھارت کی جو جمہوریت ہے وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جہاں سرحد شروع ہوتی ہے وہاں پہ آگے ختم ہو جاتی ہے، اور یہی ہم نے دیکھا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ بھارت کی جو سول سوسائٹی وہ بھی خاموش ہے۔ آپ جیسے لوگ بھی جو ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ جو اچھا درد مندانہ دل رکھتے ہیں، آپ لوگ بھی کشمیریوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ پچھلے کتنی دہائیوں سے دیکھیے وہاں پہ کالے قوانین نافذ ہیں، میس گریوز ہیں، لوگوں کی قبروں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ایک ساتھ دفنا دیا گیا ہے، وہاں مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی آزادی نہیں ہے، اکانومی تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہے۔ تو کیسے آپ کا دل یہ مانتا ہے کہ کشمیریوں پہ اس قدر ظلم رہے؟ ٹھیک ہے، آپ وہاں بھارتی مسلمان بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہوں گے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم تو بات کر رہے ہیں کشمیریوں کی۔ جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے، آپ بھی کمیٹڈ ہیں بحیثیت ملک، پاکستان بھی کمیٹڈ ہے بحیثیت ملک کہ ہم نے ان کو ان کا حق خود ارادیت دینا ہے۔ تو میرے خیال میں بھارتیوں کو بھی تھوڑا، جو ہمارے بھارت کے جو عام لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی حکومتیں کب تک یہ کشمیریوں کے ساتھ یہ سلوک ناروا رکھیں گے، کب تک یہ ان پہ ظلم و ستم جاری رہے گا، کب تک کشمیریوں کی بہنوں اور ماؤں کی عصمتیں لٹتی رہیں گی، کب تک یہ جو ہے ظلم کا بازار رہے گا۔ تو خدا را آپ بھی کچھ سوچئے، اور ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، بھارت ہو کہ بھارت کے باشندے کے طور پہ نہیں بلکہ ایک عام انسان کے طور پہ سوچئے کہ کیا کسی ریاست کو بھی یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح لوگوں پہ
ریاستی دہشت گردی کرے؟ آپ کے سوال کا بہت شکریہ.